السلام علیکم دوستو، حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ ان کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی تھی؟ ان کے لیے رجب کے مہینے میں کنڈے بھرنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا اس نیاز کے لیے کھیر پوری کا ہونا ضروری ہے؟ کیا نیاز صرف مٹی کے برتن میں ہی دلائی جا سکتی ہے؟ کیا بغیر غسل کے نیاز کھا سکتے ہیں؟ کیا سورج اگنے سے پہلے ہی نیاز دلانی چاہیے؟ کیا نیاز وہیں بیٹھ کر کھانا ضروری ہے جہاں وہ دلائی گئی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے جب ایک سوکھے ہوئے کھجور کے درخت سے کھجور کھلانے کو کہا تو درخت نے کیا کیا تھا؟ اور ان کی دعا سے ایک آدمی نے 50 حج کیا۔ جب 99ویں بار جا رہا تھا تو اس کی موت کیسے ہو گئی تھی؟ اللہ پاک نے مکھی کو کیوں پیدا فرمایا؟ جھوٹ بولنے والے شخص کو کیوں دھوکہ دینے والا کہا گیا ہے؟ بے وقوف آدمی سے دوستی کرنے میں کیا خطرے ہو سکتے ہیں؟ کوئی شخص مشکل وقت میں کیوں ساتھ نہیں دیتا؟ ان سارے سوالوں کا جواب آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے بتائیں گے۔ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہے، اس لیے پوری ضرور دیکھیں۔ دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے اور بڑے تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی پیدائش 17 ربیع الاول 80 یا 83 ہجری کو مدینہ شریف میں ہوئی۔ یہ دن پیر کا تھا۔ آپ کی کنیت یعنی ادبی نام ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل تھا۔ لقب یعنی خاص نام صادق، فاضل اور طاہر تھا۔ آپ کو صادق اس لیے کہا گیا کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ جیسا نام تھا ویسا ہی آپ کا کردار بھی تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کا نام مبارک حضرت بی بی ام فروا بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے والد محترم کا نام مبارک حضرت امام محمد باقر بن علی زین العابدین بن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ والدہ کی طرف سے صدیقی اور والد محترم کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ایک بڑے تابعی بزرگ ہیں۔ آپ نے دو مشہور صحابہ کرام حضرت انس بن مالک اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی۔ آپ سے آپ کے بیٹے حضرت امام موسیٰ کاظم، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، حضرت سفیان ثوری اور حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے بزرگوں نے برکت حاصل کی۔ ایک شخص نے بتایا کہ ہم تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حج کرنے جا رہے تھے۔ راستے میں ہم ایک جگہ کھجور کے سوکھے ہوئے درختوں کے پاس ٹھہرے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے آہستہ سے کچھ پڑھا جو میں نہ سمجھ سکا۔ پھر آپ نے ان سوکھے درختوں سے فرمایا، اللہ پاک نے تم میں جو ہمارے لیے رزق پیدا فرمایا ہے اس میں سے ہمیں بھی کھلاؤ۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ کھجوروں کے گچھے آپ رحمت اللہ علیہ کی طرف جھک رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، قریب آؤ اور بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ میں نے ایسی مزیدار کھجور اس سے پہلے کبھی نہیں کھائی تھی۔ ایک شخص نے مکہ شریف میں ایک چادر خریدی اور ارادہ کیا کہ یہ چادر ہرگز کسی کو نہ دوں گا، بلکہ اپنے انتقال کے بعد تبرک کے طور پر اس کا کفن بناؤں گا۔ اس کا کہنا ہے، جب میں میدان عرفات شریف سے مزدلفہ پہنچا تو یہ چادر مجھ سے گم ہو گئی۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ جب میں صبح مزدلفہ شریف کی طرف آیا تو مسجد کیف شریف میں بیٹھ گیا۔ اچانک ایک آدمی جو تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے پاس سے آیا تھا مجھ سے کہنے لگا، آپ کو حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ بلا رہے ہیں۔ میں جلدی سے آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری وہ چادر مل جائے جو تمہاری موت کے بعد کفن کا کام دے؟ میں نے عرض کیا، اے ابن رسول اللہ، وہ تو کافی دنوں سے گم ہو چکی ہے، مل جائے تو کیا بات ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے غلام کو آواز دی، وہ چادر لے آیا۔ دیکھا تو یہ وہی چادر تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اسے لے لو اور اللہ کریم کا شکر ادا کرو۔ شواہد النبوت میں ہے، ایک تاجر بزرگ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں 400 سونے کے سکے لے کر حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور میں حج کے لیے جا رہا ہوں، آپ میرے اس پیسے سے کوئی مکان وغیرہ خرید لیجئے گا تاکہ میں حج سے واپسی پر اپنی اولاد کو لے کر وہاں رہنا شروع کر دوں۔ پھر حج سے واپسی پر وہ شخص آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے فرمایا، میں نے تمہارے لیے جنت میں مکان خرید لیا ہے، جس کی پہلی حد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، دوسری حد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تیسری حد نواسۂ رسول امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور چوتھی حد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم ہوتی ہے۔ اور یہ لو، میں نے اسے لکھ بھی دیا ہے۔ یہ خوشخبری سن کر وہ شخص بہت خوش ہوا اور خط لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ گھر جاتے ہی وہ شخص بیمار پڑ گیا۔ اس نے وصیت کی کہ اس خط کو میرے انتقال کے بعد میری قبر میں رکھ دینا۔ گھر والوں نے دفن کرتے وقت اس خط کو قبر میں رکھ دیا۔ دوسرے دن دیکھا تو وہی خط قبر کے اوپر رکھا ہوا تھا اور اس کے پیچھے یہ لکھا تھا، امام جعفر صادق نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، یعنی اسے جنت میں مکان عالی شان مل گیا۔
حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ خلیفہ منصور کے دربار میں تشریف فرما تھے کہ مکھیاں بار بار خلیفہ کے منہ پر بیٹھتی تھیں۔ خلیفہ نے تنگ آ کر عرض کی، اے ابو عبداللہ، اللہ پاک نے مکھی کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ آپ نے خلیفہ کو سبق دینے کے لیے ارشاد فرمایا تاکہ ظالموں اور مغرور کو ذلیل کرے۔ اے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والوں، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اونچے خاندان کے ہونے کے باوجود عاجزی کے پیکر تھے۔ ایک مرتبہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگرد، بہت بڑے عالم و صوفی بزرگ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے عرض کی، اہل بیت میں سے ہونے کی حیثیت سے مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے۔ دوبارہ عرض کی کہ اہل بیت میں سے ہونے کے اعتبار سے اللہ پاک نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جو فضیحت بخشی ہے، اس لحاظ سے نصیحت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں تو خود خوف زدہ ہوں کہ کہیں قیامت کے دن میرے جد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر یہ نہ پوچھ لیں کہ تو نے خود میری پیروی کا حق کیوں ادا نہ کیا، کیونکہ نجات کا تعلق خاندان سے نہیں، اعمال صالح یعنی نیکی کے کاموں سے ہے۔ یہ سن کر حضرت طائی رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے کہ وہ ہستی جن کے جد امجد اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، جب ان کے خوف خدا کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں آتا ہوں؟ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 5 طرح کے لوگوں کی سنگت یعنی دوستی مت کرو۔ نمبر 1، بہت جھوٹ بولنے والا شخص، کیونکہ تم اس سے دھوکہ کھاؤ گے۔ وہ شراب کی طرح یعنی ریتیلی زمین کی وہ چمک جو چاند یا سورج کی روشنی پڑنے سے پیدا ہوتی ہے، جس پر پانی کا دھوکہ لگتا ہے یعنی پانی لگتی ہے، اس کی طرح ہے۔ وہ دور والے کو تیرے قریب کر دے گا اور قریب والے کو دور کر دے گا۔ نمبر 2، بے وقوف آدمی، کیونکہ اس سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہ ہوگا، وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان پہنچا بیٹھے گا۔ نمبر 3، کنجوس شخص، کیونکہ جب تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہوگی تو وہ دوستی ختم کر دے گا۔ نمبر 4، بزدل، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ نمبر 5، کیونکہ وہ تمہیں ایک لقمہ یا اس سے بھی کم قیمت میں بیچ دے گا۔ کسی نے پوچھا کہ لقمے سے کم کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لالچ رکھنا اور اسے نہ پانا۔ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماہ رجب میں کچھ جگہوں پر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو اصال ثواب کے لیے پوریوں کے کنڈے بھرے جاتے ہیں۔ یہ بھی جائز ہے، مگر اس میں بھی اسی جگہ کھانے کی کچھ لوگوں نے پابندی کر رکھی ہے، جو کہ غلط پابندی ہے۔ اس کنڈے کے بارے میں ایک کتاب بھی ہے جس کا نام داستان عجیب ہے۔ اس موقع پر کچھ لوگ اسے پڑھواتے ہیں۔ اس میں جو لکھا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ نہ پڑھی جائے، فاتحہ دلا کر اصال ثواب دیا جائے۔ یہ بھی یاد رہے کہ کنڈے ہی میں کھیر کھانا کھلانا ضروری نہیں، دوسرے برتن میں بھی کھا اور کھلا سکتے ہیں، اور اسے گھر سے باہر بھی لے جا سکتے ہیں۔ بے شک نیاز فاتحہ کی اصل یعنی بنیاد اصال ثواب ہے، اور کنڈے کی نیاز اصال ثواب کی ایک قسم ہے۔ اصال ثواب یعنی ثواب پہنچانا قرآن کریم و احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اصال ثواب دعا کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے، اور کھانا وغیرہ پکا کر اس پر فاتحہ دلا کر بھی۔ اس کو ناجائز کہنا شریعت پر افترا یعنی تہمت باندھنا ہے۔ ناجائز کہنے والے پارہ 7 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 میں بیان کردہ حکم الہی سے عبرت پکڑے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستھری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہے۔ فرمانے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان اہل علم و اہل تقوی اچھا سمجھیں، وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی فاتحہ کریں کہ اس کی برکت سے بہت سی اڑیز ہوئی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے اصال ثواب کے لیے مسلمانوں میں کنڈے کی رسم مشہور ہے۔ کنڈے کے مشہور ہونے کی وجہ میں نے ابھی تک نہیں پڑھی ہے، لیکن میرا انوبھو یہ ہے کہ بنا پالش کیے ہوئے مٹی کے کنڈے، جن میں چھوٹے چھوٹے چھید مسام میں کھیر جمانے سے کھیر زیادہ سوادشٹ بنتی ہے۔ کچھ لوگ کچن میں بنا پالش کی ہوئی کوری مٹی کی چھوٹی چھوٹی کٹوریوں میں کھیر جما دیتے ہیں۔ ان کٹوریوں میں بنی کھیر بہت سوادشٹ لگتی ہے، لیکن اگر سٹیل کے برتن میں کھیر جمائی جائے تو اس کا سواد برتن میں ہوتا ہے۔ راہ خدا میں دی جانے والی چیز، نیاز اور فاتحہ جتنی لذیذ ٹیسٹی چیز پر ہوگی، اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا اور مسلمان کے دل میں خوشی زیادہ ہوگی۔ کنڈوں کی نیاز جس نے شروع کی ہوگی وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہوگا، پھر چلتے چلتے لوگ کنڈوں کی حکمت بھول گئے اور نام باقی رہ گیا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز،
کہ کسی بھی حلال چیز پر کر سکتے ہیں۔ کچھ پکائے کھائے بغیر فقط درود شریف پڑھ کر بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ پورے ماہ رجب میں بلکہ سارے سال میں جب چاہے ایصال ثواب کے لیے کنڈوں کی نیاز کر سکتے ہیں۔ ہے البتہ مناسب یہ ہے کہ 15 رجب المرجب کو رجب کے کنڈے کیے جائیں، کیونکہ یہ آپ کا یوم عرس ہے، جیسا کہ فتویٰ فقیہ ملت جلد 2 صفحہ 265 پر ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز 15 رجب کو کریں کہ حضرت کا وصال 15 ہی ہوا ہے۔ تو آپ نے جان لیا کہ نیاز دلانے کے لیے کھیر پوری کا ہونا ضروری نہیں، آپ کسی بھی چیز سے نیاز دلا سکتے ہیں، اور نیاز دلانے کے لیے مٹی کے برتن کا ہی ہونا ضروری نہیں، آپ کسی بھی برتن میں نیاز دلا سکتے ہیں، اور ہاں بغیر غسل کے بھی نیاز کھا سکتے ہیں۔ یہ ایک غلط فہمی ہے کہ غسل بنا نہیں کھا سکتے اور آپ کسی بھی سمے نیاز دلا سکتے ہیں۔ سورج اگنے سے پہلے کی شرط صحیح نہیں ہے اور آپ نیاز کہیں بھی بیٹھ کر کھا سکتے ہیں۔ فیضان جعفر کے 9 حروف کی نسبت سے 9 فرامیر۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 1، اللہ تمہیں کسی نعمت سے نوازے اور تم چاہتے ہو کہ وہ نعمت ہمیشہ تمہارے پاس رہے تو اس پر زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرو۔ نمبر 2، اگر تمہیں رزق میں دیری محسوس ہو تو استغفار یعنی استغفر اللہ کی کثرت کرو۔ نمبر 3، اللہ پاک نے دنیا کو حکم ارشاد فرمایا، اے دنیا جو میری عبادت کرے تو اس کی خدمت کر اور جو تیری خدمت کرے تو اسے تھکا دے۔ نمبر 4، صدقہ دینے سے روزی رزق بڑھتی ہے اور زکوٰۃ دینے سے تمہارا مال محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 5، اللہ پاک نے سود کو اس لیے حرام کیا تاکہ لوگ بھلائی کرنے سے نہ رک جائیں۔ نمبر 6، اللہ پاک فضول خرچی کرنے والے کو محروم کر دیتا ہے۔ نمبر 7، دین میں لڑائی جھگڑے سے بچو، یہ دل کو مصروف رکھتا اور نفاق یعنی منافق پیدا کرتا ہے۔ نمبر 8، جو انسان میانہ رویہ یعنی خرچ میں بچت اور بیلنس اپناتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا۔ پرہیز گاڑی سے افضل کوئی ضد راہ یعنی سامان سفر نہیں، خاموشی سے بہتر کوئی چیز نہیں، جہالت سے بڑھ کر کوئی نقصان دہ دشمن نہیں، اور جھوٹ سے بڑی کوئی بیماری نہیں۔ 15 رجب المجرب 148 ہجری کو کسی بدبخت نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دیا جو آپ کی شہادت کی وجہ بنا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف جنت البقیع میں اپنے والد محترم حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں ان کی خوب برکت عطا فرمائے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز کھانے کے ساتھ ساتھ نماز اور دیگر نیکیوں کا بھی اہتمام فرمائیے اور گناہوں سے بچ کر اپنی آخرت سنوارنے والے کام کیجیے۔